بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے۔ پہلا معرکہ اور انعامات کی بارش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ، آج اگر تو نے مسلمانوں کی مدد نہ کی اور یہ مارے گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوم بدر 17 رمضان کے حوالے سے خصوصی تحریر آپ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ عمر بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل وہ واقعہ تھا جو اسلام کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر کا پیش خیمہ بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دفاعی حکمت عملی کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کام کیے۔ ایک تو یہ کہ مدینہ کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کر لیے کہ اگر مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، یا پھر وہ قبائل کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو حملہ کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ قریش کے ان تجارتی قافلوں کی سختی سے نگرانی شروع کر دی، یعنی ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی جو مدینہ کے پاس سے شام کے لیے گزرتے تھے، تاکہ اگر قریش زیادہ تنگ کریں تو وقت آنے پر ان قافلوں کا راستہ روک کر ان کو جواب دیا جا سکے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قافلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو وقتاً فوقتاً بھیجا کرتے تھے۔ اسی سلسلے کے تحت جب 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا، اور ساتھ ہی ایک خط بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو دیا کہ 2 دن بعد اسے کھول کر پڑھ لینا۔ 2 دن بعد جب انہوں نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تم یہ خط جب پڑھو تو وادی نخلہ جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ ہے اس میں جاؤ اور قریش کے آنے والے قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور معلومات حاصل کرو۔ چنانچہ یہ لوگ نخلہ پہنچ کر قافلے کی گھات میں بیٹھ گئے۔ عرب کے دستور کے مطابق رجب کے مہینے میں لڑائی حرام تھی اور یہ دن رجب کا آخری دن تھا جب قافلہ نخلہ پہنچا۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ اگر اب بھی اسی قافلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بات ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر کل تک حرم کی حدود میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ حرم میں بھی حملہ کرنا حرام ہے۔ ویسے بھی رجب کے مہینے میں مسلمان یا کافر دونوں کا ایک دوسرے کے لیے لحاظ کرتے تھے، یا تنگ کرنے اور ستانے سے کون سا باز آتے تھے، اس لیے مسلمانوں کا رجب میں ان پر حملہ کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ حملہ کر دیا جائے۔ ادھر سے ایک تیر چلایا گیا جو عمر بن حضرمی کو لگا اور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی گرفتار بھی ہوئے۔ صحابہ ان قیدیوں کو ساز و سامان کے ساتھ لے کر مدینہ لے آئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، اور ساتھ ہی سامان بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں کو سامان سمیت رہا کر دیا گیا اور مرنے والے کے وارثوں کو دیت ادا کر دی گئی، مگر یہاں 2 باتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد وہ دشمنی پیدا ہو گئی تھی جو عربوں کا پرانا دستور تھا کہ مرنے والے کا بدلہ ضرور لیا کرتے تھے، چاہے صدیوں پرانے ہی کیوں نہ ہو۔ قبیلوں کے قبیلوں برباد ہو جاتے تھے اور ہزاروں آدمی قتل ہی کیوں نہ ہو جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ قتل ہونے والا اور گرفتار ہونے والا تینوں ہی مکہ کے معززین میں سے تھے، جس سے قریش مکہ کو صاف طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارا تجارتی راستہ محفوظ نہیں رہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جان اور مال دونوں ہی مستقل خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اب انہیں چاہیے تھا کہ صلح صفائی کا راستہ نکال لیتے، مگر چونکہ اڑیل اور جاہل تھے اس لیے انہوں نے دوسرا راستہ نکالا، یعنی جنگ کا۔ اور ویسے بھی ہجرت کے بعد سے قریش کو اس بات کا غم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھوں کیسے نکل گئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہجرت کے بعد مدینہ پر حملے کی مکمل تیاری کر رہے تھے اور مدینہ کے آس پاس کی بستیوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے مدینہ کی حدود میں آ کر بھی لوٹ مار کی۔ جب اس طرح کی دشمنی والی فضا بن جائے تو پھر بہت ساری غلط فہمیاں اور افواہیں پھیل جاتی ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت پیش آئی جب عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ تجارت کی غرض سے شام روانہ ہوا، اور اس میں قریش کا بہت سا سامان تجارت تھا اور تقریباً تمام قریش کا سرمایہ پیسہ اس میں لگا ہوا تھا۔ ابھی یہ قافلہ روانہ ہوا تھا جس میں قریش کا بہت سارا سامان تجارت موجود تھا۔ اس قافلے کے روانہ ہوتے ہی یہ بات مشہور ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے ایک تیز رفتار قاصد کو مکہ روانہ کیا اور مکہ والوں کو مدد کے لیے بلایا جائے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو پورا مکہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا، اور بہت جلد
1300 آدمیوں کا ایک لشکر مکہ سے قافلے کی مدد کے لیے روانہ ہوا، جن میں 100 گھڑ سوار، 600 زیرہ پوش، کافی تعداد میں اونٹ اور جنگی سامان موجود تھا۔ ادھر مدینہ میں بھی قریش کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تمام صحابہ نے ایک ہی بات کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں بھی کود سکتے ہیں اور آگ میں بھی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ مگر اسلامی لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے اور چند اونٹ تھے کہ جن پر صحابہ باری باری سفر کرتے تھے، جبکہ اسلحہ بھی برائے نام تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ بھی کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ابھی دونوں لشکر راستے میں تھے کہ تجارتی قافلے کے سردار ابو سفیان کا پیغام مکہ کے لشکر کو ملا کہ ہم مسلمانوں کی پہنچ سے آگے نکل گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ مگر وہ ابو جہل ہی کیا جو واپس چلا جاتا، وہ اڑ گیا کہ اب آگے ہیں تو واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس بات پر قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا اور قبیلہ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے۔ جب قافلہ بچ کے نکل گیا تو لڑنے کا کیا فائدہ؟ 300 آدمیوں کے واپس جانے کے بعد قریش کا 1000 لشکر بچ گیا۔ ان میں 1000 میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ جب قافلہ صحیح سلامت نکل گئے ہیں تو اب لڑنے کا کیا مقصد ہے۔ مگر ابو جہل نے انہیں بزدلی کے تانے دینے شروع کر دیے، جبکہ عربوں میں بزدلی ایک بہت بڑا عیب تھا، اور بزدلی کا تانا دینا اتنا بڑا تانا تھا کہ یہ سننے سے مر جانا بہتر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش چونکہ بدر کے مقام پر پہلے سے پہنچ چکے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مناسب جگہ پر پہلے سے قبضہ جما لیا۔ دوسری جانب جہاں اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالنے والا تھا، وہاں اتنی ریت تھی کہ اونٹوں کے پاؤں دھس رہے تھے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرنیل صحابی تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہاں ٹھہرنا وحی کی وجہ سے ہے یا جنگی حکمت عملی کی وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحی کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت حباب بن منظر نے فرمایا یہ جگہ مناسب نہیں، ذرا آگے چل کر قریش کے قریب ترین پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیے جائیں اور باقی کنویں اور چشمے بیکار کر دیے جائیں تاکہ ہمیں پانی ملتا رہے اور انہیں نہ مل سکے۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پسند فرمایا اور آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت عالم تھے، اس لیے اگر کفار میں سے کوئی پانی لے بھی جاتا تو منع نہیں فرماتے تھے۔ چونکہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں یہ امتحان دینے کے لیے نکلے تھے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد اور فتح کا وعدہ تھا، لہذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ وعدہ پورا نہ ہوتا۔ بس پھر اسی رات اللہ کی طرف سے احسانات اور انعامات کی بارش شروع ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 انعامات عطا کیے گئے۔ پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی رات یعنی رحمت کی بارش کی شکل میں اللہ نے بارش کو نازل کیا، جس سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ جس ریت میں اونٹوں کے پاؤں دھس رہے تھے وہ جم گئی اور اس پر قدم اب ٹکنے لگے تھے اور ٹھہرنے لگے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ مسلمان بدر کے اونچے حصے پر تھے اور کفار کی طرف زمین نیچی تھی، اس لیے مسلمانوں نے ریت کی دیواروں کے حوض بنا کر پانی کو روک لیا تاکہ اس سے وضو، غسل اور پینے کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ کفار کو اس بات کا نقصان ہوا کہ باقی سارا پانی ان کی طرف بہہ کر جمع ہو گیا اور اچھی خاصی دلدل بن گئی، جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ دوسرا انعام، مسلمانوں کے جسموں کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کو بھی اللہ نے شیطان کے وسوسوں سے پاک کر دیا اور انہیں ایک خاص سکون، تازگی اور بے خوفی عطا فرما دی۔ تیسرا انعام، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو چین کی نیند سلا دیا، جس کی وجہ سے وہ جنگ کی صبح تر و تازہ ہو چکے تھے، جبکہ قریش نے ساری رات بے چینی میں گزاری۔ چوتھا فائدہ انعام یہ ہوا کہ کافروں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ڈال دیا تھا۔ پانچواں انعام، جنگ کے دوران جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مسلمانوں کی مدد کی دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ، آج اگر تو نے مسلمانوں کی مدد نہ کی اور یہ مارے گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، اپنی مدد کے وعدے کو پورا فرما، تو مالک الملک ہے، آسمانوں سے فرشتوں کی فوج اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم سامعین 17 رمضان مبارک 2 ہجری کی صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کی صفیں درست فرمائی اور حکمت عملی یہ بھی رکھی گئی کہ کفار جب حملہ کریں گے تو مسلمان صرف اپنا دفاع کریں گے، یعنی ان حملوں کو روکیں گے اور اپنی طرف سے کوئی حملہ نہیں کریں گے جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا جائے گا۔ محترم سامعین، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور جب کفار حملے کر کے تھک گئے تو حکم ہوا کہ اب مسلمان حملہ شروع کریں۔
चुनांचे जब मुसलमानों ने हमला किया तो सफ़ों को चीर कर रख दिया और लाशों के खेत डाल दिए। सारे जंगी वाक़यात को छोड़कर हम जंग के अंजाम की तरफ आते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होगा कि उस वक्त जबकि अल्लाह तबारक व तआला की मदद उतर चुकी थी, उस वक्त अल्लाह के दुश्मनों का क्या हाशिर होगा। इस जंग में 14 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने शहादत नोश फरमाई, जबकि कुरैश अपनी 70 लाशें छोड़कर भाग खड़े हुए और उनके अव्वल दर्जे के सारे सरदारों की भी सफाई हो गई थी, जिनमें अबू जहल, उत्बा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया और जामा बिन अल-अस्वद, आस बिन हिशाम और उमैया बिन खलफ शामिल हैं। मोहतरम सामीन, ये था इस्लाम का वो पहला मार्का जिसे जंग बदर के नाम से भी हम याद करते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात और एहसानात की बारिश की इंतहा कर दी थी। इकबाल कहते हैं, फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गुर्दों से कतार अंदर कतार अब भी।